موضوع الدرس في سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمرو بن الملحال بن صفوان قال حدثنا يحيى بن كثير الأنبري عن سلمة بن جعفر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ قلت علیہ اللہ یقول، حضرت اکرمہ جو ہے یہ تلمیذ ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے، اور یہ بھی بہت بڑے عظیم مفسرین میں سے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتی ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وَإِحَ كَذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص ذاتی نور کی تجلی فرمائے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وَقَدْ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا۔ ثم قال حسن غریب، وقال ايضا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان المجالد عن الشعبي قال لك ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، وقال ابن عباس إنا بنو هاشم، فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليه السلام، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں حضرت شعبی فرماتی ہیں کہ لقی ابن عباس کعبا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت کعب سے عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، اور آپ نے سألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فکبر، تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر، اور ایسے زور سے تکبیر کہی کہ وجاوبتہ الجبال، گویا پہاڑوں سے بھی جواب آ رہا تھا۔ فقال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا انا بنو ہاشم، ہم بنو ہاشم ہیں۔ فقال کعب، حضرت کعب نے فرمایا ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ علیہم السلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دیدار اور اپنی کلام کو تقسیم فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔
فكلم موسى مرتين ورآه محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتين. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی 2 مرتبہ بات فرمائی. ایک پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فہم کے مطابق آگ لینے کے لیے آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا تھا قال ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی. اور دوسری دفعہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ مقام طور سینین پہ آ کے اپنا میعاد پورا کریں ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چلہ پورا کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے کلام فرمایا. تو اب حضرت ابن عباس حضرت کعب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی 2 دفعہ کلام ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 دفعہ اپنے رب کو دیکھا ہے. وقال مسروق دخلت على عائشہ رضوان اللہ عنہن فقلت هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ. حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ کیا حضور پاک نے اپنے رب کو دیکھا ہے. فقالت لقد تکلمت بشیء وقف له شعری. بی بی نے فرمایا مسروق تم نے ایسی بات کی ہے کہ جس کی دہشت سے میرے بال کھڑے ہو چکے ہیں. فقلت رویدا میں نے عرض کیا بی بی ذرا تسلی سے بات سنیں. ثم قرأت لقد رأى من آیات ربه الكبرى. فقالت أين يذهب بك إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد أعظم على الله الفرية ولكنه رأى جبريل لم يروا في صورته إلا في مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد وله 600 جناح كسد الأفق. اب بی بی نے فرمایا کہ اگر بات سنو کہ اگر یہ جو آیات ہیں لقد رأى من آیات ربه الكبرى اس سے مراد حضرت جبریل ہیں. اور من اخبرکا جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا اللہ نے جو وحی کی ہے اس سے کچھ چھپایا ہے یا حضور ان 5 چیزوں کا علم رکھتے ہیں جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام فقد اعظم على الله الفرية. اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ولیکنہ رآہ جبریل فی صورتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا ہے. مرتن عند سدرۃ المنتہا ایک دفعہ آسمانوں میں جب آپ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے وہاں دیکھا ہے اور ایک دفعہ جب زمین پہ آپ محلہ اجیاد کی طرف تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے. وقال النسائی حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي ان قتادة عن اكرمة عن ابن عباس قال اتعجبون ان تكون الخلة لابراہیم علیہ السلام والکلام لموسیٰ علیہ السلام والرؤية لمحمد علیہ السلام. اس روایت میں حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تم لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت کے لیے حضرت ابراہیم کو چن لیا اور اپنے کلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے دیدار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات والتسلیم. وفی صحیح مسلم النبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے بروایت حضرت ابی ذر سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك فقال نور انا اراه. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ذر فرماتی ہیں
کہ میں نے خود حضور پاک سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور وہ تو نور سراپا نور، مجسم نور، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ انا اراہ وفی روایت رأیت نورا، حضور پاک کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ہاں میں نے نور دیکھا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد موسیٰ بن عبیدان محمد بن قابن قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رأیته بفؤادی مرتين ثم قرأ۔ اب اس حدیث میں محمد بن قاب کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا رأیتہ بفؤادی، آپ نے فرمایا ہاں میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جو ظاہر آنکھیں ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی جو دل نے دیکھا وہ صحیح دیکھا ہے۔ ورواه ابن جرير ابن حميد بن مهران موسى بن عبيد محمد بن قاب بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أره بعيني رأيته بفؤادي مرتين ثم تلا ثم دنا فتدلى۔ اس روایت میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے دل سے آپ کو دیکھا ہے 2 دفعہ۔ ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا حسن محمد بن الصباح محمد بن عبد الانصاري قال اخبرني عباد بن منصور قال سألت إكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى فقال إكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه قلت نعم قال قد رآه ثم قد رآه۔ حضرت اکرمہ سے پوچھا کہتی ہیں میں نے اس آیت کے بارے میں، تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں بتلاؤں کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سن لو، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے۔ آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی۔ قال فسألت عن الحسن فقال قد رأى جلاله وعظمته ورداءه، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا تو ان نے فرمایا کہ اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت اور اللہ کی عظمت کی ردا کی آپ نے زیارت فرمائی ہے۔ وحدثنا ابی قال حدثنا محمد بن مجاہد حدثنا ابو عامر العقدی قال اخبرنا ابو خلد بن قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال رأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت وراء الحجاب نورا لم أر غيره وذلك غريب جدا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے ایک عظیم شان نہر دیکھی اور نہر کی دوسری طرف میں نے دیکھا حجابات ہیں اور حجابات کے پیچھے ایک نور ہے، بس میں نے اتنا دیکھا ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے بالکل غریب جدا۔ فاما الحدیث الذي رواه الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمان قتادہ عن بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت ربي عز وجل۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ فإنه حدیث اسناد شرط صحیح ہے لیکنه مختصر من حدیث المنام كما رواه الامام احمد ایضا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے اور شرائط صحیح کے مطابق اس کی سند ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے حالت خواب میں دیکھا ہے۔ حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ايوب النبي كلاب عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي الليلة في احسن صورة۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے رب میرے پاس میرے سامنے آئے بڑی عظیم خوبصورت صورت میں۔ احسبه یعنی فی النوم، یعنی حضور کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نیند میں نے دیکھا۔ فقال یا محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی قال قلت لا. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کیا آپ کو علم ہے کہ ملأ الاعلی میں ملائکہ کس بات پہ جھگڑ رہی ہیں؟ میں نے کہا لا یا اللہ مجھے پتہ نہیں. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين صدعي. اب حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے اپنا ہاتھ میری پشت پہ رکھا اور اس کی وجہ سے مجھے سینے کے اندر ٹھنڈک معلوم ہوئی، یا فرمایا گردن سے نیچے ٹھنڈک محسوس ہوئی. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ نے گویا آسمانوں اور زمینوں کو میرے سامنے کھول دیا. ثم قال یا محمد. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی. کیا آپ کو خبر ہے کہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کس بات پہ جھگڑ رہی ہیں؟ قال قلت نعم. میں نے کہا ہاں یا اللہ مجھے پتا ہے. یختصمون فی الکفارات والدرجات. آپ وہ بتا رہے ہیں کہ کفارات اور درجات کے بحث کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور کون کون سے عمل ہیں جو درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں. قال وما الكفارات قال قلت المكث في المساجد بعد الصلوات. گناہوں کے مٹانے کے لیے انسان جب مسجدوں میں آتا ہے اور پھر مسجدوں میں نماز کے بعد بیٹھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے. والمشي على الاقدام الى الجماعات. اور پیدل چل کے اپنے پاؤں سے جب مسجدوں میں جا کے جماعت میں شامل ہوتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ. تکلیف کے باوجود وضو کامل کرتا ہے، سردی ہے گرمی ہے شدت ہے وضو کامل کر رہا ہے. من فعل ذلك. اور جو بندہ یہ کرے گا عاش بخیر ومات بخیر. وہ زندگی بھی خیر سے گزارے گا اور موت بھی خیر سے آئے گی. وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اور اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. قَالَ وَقُلْ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا صَلَّيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَن تَقْبِضَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوں تو یہ دعا کیا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین اذا اردت بعبادک فتنة فقبضنی غیر مفتون الیک. اب فرمایا کہ والدرجات، وہ درجات کیا ہے؟ فرمایا بذل الطعام و افشاء السلام، کہ جو بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہر بندے پہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم والصلاة باللیل والناس نیام. اور رات کو جب لوگ سوتے ہیں تو یہ جاگتے ہیں اور اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. تو انسان کے یہ اعمال جو ہیں یہ کفارات ہیں اور یہ درجات ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر جو ہیں وہ آبادی کے آخر میں ہیں اور دور ہیں، تو ہمیں جماعت کے لیے اتنی دور سے آنا پڑتا ہے. اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم مسجد نبوی کے قریب، آپ کی مسجد کے قریب کوئی گھر لے لیں تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو. آپ نے فرمایا وہ تو مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھو جتنے قدم اٹھا کے آتے ہو تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں.
تم اپنی نیکیاں کیوں کم کرنا چاہتے ہو؟ جتنا چل گیا ہوگی اتنا ثواب ہے۔ تو اب آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ نیکی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اطعام الطعام، کہ ہر غریب کو کھانا کھلاؤ۔ بڑے آدمیوں کو تو سب کھلاتے ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ کوئی مسافر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی معذور ہے، بچے ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو آپ کھانا پہنچائیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر مجلس میں ایک بندہ ہے، دو ہے، کہو السلام علیکم، زیادہ سے زیادہ سلام پھیلاؤ۔ اور اسی طرح جب رات کو لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بستر چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، تو یہ عمل جو ہیں انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعد بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ آخری رات کے جاگنے کی جو لذت ہے وہ ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی بہتر، یعنی تہجد کی نماز جو ہے اس کی جو لذت ہے۔ اصل بات یہ ہے نا میرا عزیز کہ ہماری نمازیں ابھی نمازیں نہیں بنی ہیں، اس لیے لذت نہیں آتی، لیکن حکم یہ ہے کہ لذت آئے نہ آئے لگے رہو۔ ایک دن اس کا خود بخود جو ہے وہ مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک اہل اللہ اولیاء اللہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری بے حد میں مصیبتیں میں ہوں، پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، بیماریاں ہیں، میں بہت بڑی مصیبت ہوں، اور میں نے فلاں بزرگ سے رجوع کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھا کرو۔ میں نے فلاں بزرگ سے رجوع کیا، انہوں نے فرمایا، کسی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، کسی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو، کسی نے کہا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یہ پڑھا کرو، کسی نے کہا رب انی مغلوب فانتصر یہ پڑھا کرو، کسی نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ پڑھ۔ حضرت میں نے سارا پڑھا ہے لیکن میرے مسائل میں 1% بھی کمی نہیں آئی۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا بات سنو کہ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ اللہ کے قرآن کی ہیں، اور ان سب کے بعد یہ چیز موجود ہے کہ جس نے یہ پڑھا اللہ نے اس کی دعا سن لی اور اس کی مشکلیں حل کر دی۔ تو تمہاری کیسے حل نہیں ہوتی؟ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے اصل مقصد یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی مدینہ منورہ جا رہا ہو، یہاں سے گاڑی میں بیٹھ جائے، اور جب جناب وہ بدر کے قریب پہنچے اس کے دماغ میں آ جائے کہ یار میں صحیح نہیں جا رہا، مجھے تو اس سڑک سے جانا چاہیے تھا، اس سے پھر واپس چل پڑے، پھر دوسری سڑک اختیار کرے، جب قریب آئے کہ نہیں یار مجھ سے تو غلطی ہو گئی، وہ سڑک وہی پہلے والی تھی، پھر واپس چل کے پھر اسی سڑک پہ آ جائے، تو صاف بات ہے کیسے پہنچے گا؟ انہوں نے فرمایا میرے عزیز ان آیات مبارکہ کا جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے ایک عدد ہے، ایک مقام ہے، جب اس کے تم قریب پہنچتے ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو تو فائدہ کیسے ہو؟ اب منزل ملنے والی تھی تم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ لا تملو، اللہ سے مانگنے میں نا امید نہ ہوا کریں کہ میں مانگتا ہوں جی، میں مانگتا ہوں جی، میں مانگتا ہوں اور میری نہیں سنتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شیطان کی بھی سنتا ہے،
او یار ہم بہت گناہگار ہیں لیکن ابلیس تو نہیں ہے نا. دیکھو نا باقی ہم گناہگار ہیں لیکن نعوذ باللہ ہم کوئی ابلیس تو نہیں بن گئے نا. ابلیس تو اتنا بڑا ہے نا جو اللہ کا باغی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے, اور جس پر سب سے پہلے اللہ نے لعنت بھیجی ہے, اللہ نے آسمانوں سے اس کو نکال دیا ہے, مرجوم ہے, مطرود ہے. لیکن اس نے بھی جب دعا مانگی کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین, کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دو, اللہ نے اس کو بھی مہلت دے دی. اللہ تو اس کی بھی سنتے ہیں. اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے تو صوفیوں کی بات حجت تو نہیں ہوتی, اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث پڑھے ہو نا کسی سند میں کوئی صوفی آ جائے تو پھر اس کا خیال رکھنا. کیوں صوفی اللہ کے بزرگ تو ہوتے ہیں لیکن بہرحال بزرگ ہیں تو بیچارے اپنے ایک ذوق میں ہوتے ہیں ڈوبے ہوئے, کچھ نہ کچھ ان سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن کو شطحیات کہا جاتا ہے کہ بظاہر وہ باتیں شریعت کے خلاف. لیکن دلوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس. تو بہرحال شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا, کہ جب منصور نے کہہ دیا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان اللہ کا نعرہ بلند کیا, تو شریعت نے تو حکم دیا ابھی پھانسی چڑھاؤ. لیکن جب اس کو جلاد جو تھے وہ پکڑنے کے لیے آئے تو وہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا یار بات سنو, تمہارے مولویوں کو, تمہارے پیروں کو, تمہارے بزرگوں کو, تمہارے بادشاہوں کو کیا ہو گیا؟ تو جھگڑا تو میرے بڑے اللہ کے ساتھ ہے, تم مجھے کیوں پھانسی دے رہے ہو؟ میں نے گستاخی کی ہے تو خدا کی ہے نا, کہ اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ میں نے یہ نعرہ لگا دیا تو اللہ مجھے سزا دے گا, تم کیوں سزا دیتے ہو؟ مجھے چھوڑ دو میرے رب پر. تو یہ بعض اوقات ان کی باتیں جو ہے نا جی بڑی عجیب ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لہذا علماء کے متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست, ان کی کلام جو ہے شریعت میں حجت نہیں ہوتی. ہاں باقی ایک ذوق ہے, ایک بات ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا جی وہ ہیر رانجھا اللہ جانے کیا تھا کیا نہیں تھا, وہ بھی کہتے ہیں نا کہ رانجھا رانجھا کرتے میں آپو رانجھن ہوئی, کہ اب میں یہ رانجھا کرتے کرتے میں خود رانجھا بن گئی. تو میں نے کہا کہ اس کا ایک ذوق ہے, اللہ رحمت فرمائے, وہ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں, اور کبھی اسی سکر میں ان سے ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں جو خلاف شریعت ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تم خدا سے مانگتے ہو نا, تیرے مانگنے میں کمی ہے, دینے والے کی عطا میں کمی نہیں ہے. اس کی کیا معنی؟ یا تو تمہیں مانگنا ہی نہیں آتا, یا تم نے مانگا تو ہے لیکن تمہارا دل جو ہے اس وقت اس دعا کی طرف کامل متوجہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا نا کہ ان قلب لاہن, جب دل غافل ہو تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی سنتے ہیں, وہ تو فاسقوں کو بھی فاجروں کو بھی. ایک دفعہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتلایا تھا کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے, بیمار تھے, لیکن اس دن ان کی طبیعت بڑی خوش تھی, تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے. تو مجھے خیال آ گیا, تو میں نے کہا ابا جان میں ایک بات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں کہو کیا بات؟ میں نے کہا اتنا عرصہ ہوا آپ نے تقریباً کوئی 70 سال کے قریب حدیث رسول پڑھائی ہے, اور بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اجلا, بڑے بڑے مشائخ, بڑے
بڑے لوگوں سے واسطہ رہا ہے، تو مہربانی کر کے مجھے بھی کوئی وظیفہ شریفہ بتا دیں تسخیر کا، کہ تسخیر ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل مسخر ہو اور پیسہ ملے اور مال مسخر ہو۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی وظیفہ شریفہ بتا دیں نا، کہ ہمارے پاس بھی کوئی پیسے شیسے آئے، مال آئے۔ تو ٹیک لگا کے بیٹھ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی اور غصے میں آ گئے، کہنے لگے بھئی بڑا افسوس ہے، میں تو سمجھتا تھا میرا بیٹا اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے، اب میری جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، اور تم تو بالکل پتہ نہیں کو پاگل ہو، جاہل ہو، کیا بلا ہو۔ اب وہ اتنا جلال ہوتا تھا، ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا تھا، بڑا لمبا قد ماشاءاللہ، اور آواز میں اتنی گرج ہوتی تھی کہ آگے بندے کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ تو میں اب چپ کیا کروں، کہہ تو بیٹھا۔ انہوں نے کہا مولوی مکی یہ دیکھو طوائف بیٹھی ہوئی ہے بازار میں، زنا کا دکان لگا کے بیٹھی ہے، اللہ کی باغی ہے، لوگوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، اور شام کو اس کو یار بھی مل جاتا ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، شراب بھی مل جاتی ہے، تم اللہ کے قرآن کی مجلس لگا کے بیٹھے ہو گے، بدبخت بھوکے مر جاؤ گے، وظیفہ پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ فرمایا وظیفہ بتا دو، وظیفہ بتا دو، شرم نہیں آتی؟ اگر اللہ اس باغی عورت کو جو اللہ کے نظام کو برسر عام توڑ رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور زنا کی دعوت دے رہی ہے، اور اوپن ایئر تھیٹر ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے بازار، اور شام کو اس کو یار بھی مل جاتا ہے، شراب کی بوتل بھی پہنچ جاتی ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، کپڑے بھی مل جاتے ہیں، میک اپ سنگار کا اعلیٰ سے اعلیٰ سامان بھی مل جاتا ہے، جدید فیشن کی گھڑیاں اور لباس بھی پہنچ جاتے ہیں، اور تم اللہ کی مجلس لگا کے بیٹھو گے تو خدا تمہیں معلوم کر دے گا۔ اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ بس قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، پڑھو پڑھاؤ، بس یہی وظیفہ۔ تو یہ باتیں ہیں میرے عزیز، بس دعا کرو، ہمیں مانگنا بھی نہ آیا اور ہمارے دل جو ہے نا وہ پلید ہیں، بس دل گندے ہو گئے۔ دیکھو نا ظاہر سے تو وہ جیسے کسی بزرگ نے کہا نا کہ زمزم نے بدن کو پاک کیا، اب دل کا صفایا کون کرے؟ ہم آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ دوڑتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے جا رہے ہیں۔ جو داڑھی منڈاتا تھا اسی طرح منڈاتا ہے، جو انگریزی سوٹ پہنتا تھا اسی طرح پہنتا ہے، جو جھوٹ بولتا تھا اسی طرح بولتا ہے، جو رشوت کھاتا تھا اسی طرح کھاتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا تھا اسی طرح کرتا ہے، جس نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے اسی طرح ہضم کر کے بیٹھا ہے، جس نے لوگوں کے زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے ہیں اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ ایمان سے کہو پھر اس آنے کا کوئی فائدہ؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ زمین بدلی زماں بدلا، مکین بدلی مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ہم اپنے ملکوں سے آ گئے، سرزمین حرم میں آ گئے، دیار ایسے دیار میں آئے جس کے بارے میں حضور نے قسم کھائی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، اور یہ ایسا گھر ہے جس پہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، جس کے دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن میرا بھائی ناراض نہ ہوں، اگر تیرے اندر میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، ہم اسی طرح داڑھی شیو کرا کے مواجہہ شریف میں حضور کے روضے پہ جا کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ایمان سے کہو یہ کتنی بڑی جرت ہے یا بے حیائی ہے کہ یا رسول اللہ میں تیرا باغی ہو کر تیری شکل کا دشمن ہو کے ابھی شیو کرا کے تیرے سامنے آیا ہوں، یار اس سے تو بہتر ہے نہ جاؤ، کسی اور اللہ کے عذاب میں نہ پکڑے جاؤ۔
اتنی بڑی جرت کہ اللہ کے نبی کا باغی ہو، لباس انگریز کا، شکل انگریز کی، کھانا انگریز والا، پینا انگریز والا، بولنا اٹھنا بیٹھنا انگریز والا، اور بڑا فخر کرتے اور جی ہمارے لیے تو حضور جالی کھل گئی حضور کے مدینے کی، ہمارے لیے تو کعبے کا دروازہ کھل گیا، اور بدبختوں کعبہ تو ابو جہل نے بھی بنایا تھا، یہ کون سی بڑی بات ہوتی ہے؟ تمہارے لیے تو دروازہ کوئی گھنٹے کے لیے کھلا ہوگا، ابو جہل تو کعبہ بناتا رہا، وہ تو ہر وقت اندر کھڑا ہوتا تھا۔ اتبا، طیبہ، شیبہ، ربیعہ بھی، لہبی، ساری کافروں کے جو بڑے بڑے ستون ہیں یہ سارے کعبہ شریف بنا رہے تھے، اور ان کے دلوں میں کعبے کا اتنا احترام تھا جو تیرے دل میں بھی نہیں ہے، تم تو فوٹو بنا رہے ہو نا۔ ان کے دل میں احترام یہ تھا کہ سارے سردار اکٹھے ہوئے کہ بھئی کعبہ شریف کو توڑ کے نیا بنانا ہے، لیکن ہم جب کعبہ توڑیں اور اللہ ناراض ہو جائے، عذاب آ جائے، تو سب نے کہا یار اللہ نیت تو جانتا ہے نا، ہم تو بنانے کے لیے توڑ رہے ہیں نا، دشمنی کے لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا، ایک ولید تھا، اس نے کہا بات سنو، میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، میں نے سب کچھ کھا پی لیا ہے، اگر مر گیا تو میں بڈھا بھی ہو گیا نا، تم لوگ نہ توڑو، سب سے پہلے میں پتھر توڑتا ہوں، اگر ہم بچ گئے تو اس کا معنی ہے اللہ راضی ہے، اور اگر کوئی عذاب آیا تو میرے اکیلے پر آئے گا، تم سب پر تو نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آ کے ایک پتھر توڑا، انتظار کرتے رہے بھی کوئی عذاب نہیں آیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں 2 دن دیکھو، 2 دن میں اس پر کوئی عذاب آ گیا پھر نہیں توڑیں گے۔ وہ اتنا تو کافر بھی احترام کرتے تھے۔ یہ بہادری نہیں ہوتی کہ جی میں جناب دیکھیں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں مکے مدینے میں رہتے ہوئے، تو کافر کہاں رہتے تھے؟ وہ تو پیدا ہی مکے مدینے میں ہوئے، رہے بھی یہاں، زندگی بھی یہی گزاری، جوانی بھی یہی گزاری، تو رہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر تبدیلی نہ آئے تو رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو اور اللہ کا عذاب ہے کہ مکے میں رہ کر بھی تم نہیں بدلے، مدینہ منورہ میں رہ کر بھی تم نہیں بدلے۔ ویسے سبز روضے پہ میری جان قربان، سگریٹ ہاتھ میں ہے، یہ کیسا مومن ہے، کیسا مسلمان ہے، کیسا عاشق ہے؟ حضور فرماتے ہیں بسل کھاؤ تو مسجد میں نہ آؤ، یہ 2 ڈبیاں سگریٹ پی کے آ جاتا ہے مسجد میں، اور باقی والی بھی جیب میں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے حاجی ہیں، کیسے عمرے والے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بس ایک روٹین ہے، جیسے بعض لوگوں نے لکھا تھا کہ ہم نے حج عمرے کو میلہ بنا دیا ہے، میلے پہ گئے، میلہ دیکھا، واپس آ گیا، وہ ٹھیک ہے، آئے گلے میں پھول ڈال لیے، واپس گئے تو جناب لوگوں نے ہار پہنا دیے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے علاقے کے تھندار صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے بیٹا فکر نہ کرو، میں نے جی 2 لاکھ خرچ کیا ہے، تمہاری جان سے نکالنا ہے، میں نے بھی ایک پیسہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، آخر وصول تو کرنا ہے نا۔ ایسے عمرے کا حج کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ بہرحال دعا کرو اللہ قادر ہے ہماری نقل کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتے ہیں وقد رواه ابن جریر من وجہ آخر ان ابن عباس وفی سیاق آخر وزیادۃ غریبۃ فقال حدثني احمد بن عیسی التمیمی قال حدثني سلیمان بن عمر بن سیار قال حدثني ابی عن سعید بن زر عن سعید بن ضربی عن عمر بن سلیمان عن عطاء بن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے حضور نے فرماتے ہیں اپنے رب کو دیکھا۔ فقال لي يا محمد هل تدري فيما يختصم المرء الأعلى؟ فقلت لا يا رب فزيده بين كتفي وجدت بردها بين صدي فعلمت ما في السماوات والأرض فقلت يا رب في الدرجات والكفارات وأنك الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فقلت يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وفعلت فقال ألم أشرح لك صدرك ألم أضع عنك وزرك ألم أفعل بك ألم أفعل بك قال فأفزع
الی باشیاء لم یؤذن لی ان احدثکم وقال ذاک قوله فی کتابہ ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، فلاں پیغمبر کو آپ نے یہ شان دیا، یہ شان دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا میں نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا میں نے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا؟ کیا میں نے تجھ پہ یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت نہیں دی؟ قال وافضا الی باشیاء لم یؤذن لی، پھر اللہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں بھی عطا فرمائیں جن کے بارے میں مجھے اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى وجعل نور بصري في فؤادي ونظرت اليه بفؤادي، پھر اللہ نے میری آنکھوں کا نور میرے دل کے اندر ڈال دیا اور میں نے دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اسنادہ ضعیف لیکن سند ضعیف ہے۔ وقد ذکر الحافظ ابن ساکر بسندہ الى جبار بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عتبۃ بن ابی لہب لما خرج في تجارة للشام قال لأهل مكة اعلموا إني كافر بالذي دناوت الله بلغ قول رسول الله قال سيرسل الله إليه كلبا من كلابه۔ عتبہ نے ابی لہب کا بیٹا ہے، جب شام کی طرف جا رہا تھا تو کہنے لگا کہ جو قرآن میں ذکر ہے الذی دناوت اللہ، میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ حضور کو جب پتہ لگا آپ نے فرمایا اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دیں گے۔ قال حبار كنت باورد الله بأرض كثيرة الأسد قال فقرأت الأسد جاء وجاء الشمر رسلكم واحدا واحدا حتى رخطت إلى عتبة فاقتطع رأس من بينهم۔ کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے کہ جنگل سے ایک شیر نکلا، ہر آدمی کا منہ سونگتا رہا، اس کے بعد اس نے چھلانگ لگائی اور عتبہ پہ حملہ کیا اور اس کی گردن کاٹ کے لے گیا۔ وَذَكَرَ سَاكِنُ وَغَيْرُ فِي السِّنْدَارِ كَانَ بِأَرْضِ ذَرْكَا وَكِيلَ بِالصَّرَاةِ وَإِنَّهُ خَافَ لِيَلْتَئِذ وَأَنَّهُمْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَنَامُوا مِنْ حَوْلَهُ جَعَلَ سَوْجَعَلَ يَزْرَعُ فَجَعَلَ يَزْأَرُ ثُمَّ تَخَطَّى مِنْهُ وَزَخَمَ رَأْسَهُ لَعَنَهُ اللہ۔ اس کے بعد وہ جنگل کا شیر آیا، باہر سے بندے سوئے ہوئے تھے پہرے کے لیے، سب کا منہ سونگتے اس کو اندازہ ہوا کہ ان میں وہ گستاخ رسول نہیں ہے، پھر دور گیا چھلانگ لگا کہ اوپر پہنچا اور عتبہ کے گردن کاٹ کے سب کے درمیان میں سے لے گیا، یعنی حضور کی وہ بد دعا جو تھی اس کو پہنچ گئی۔ واللہ اعلم۔ کہتا ہے جی کہ میرا بیٹا ہوٹل سے نیچے گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، 23 سال عمر ہے، مانے جوان آدمی ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ پہلے بھی کہتا ہے ایک دفعہ ایسا کیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹا جو ہے وہ ذہنی طور پہ اب نارمل ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے نفسیاتی، ورنہ 23 سال کا جوان بیٹا کہاں نعوذ باللہ گم ہو گیا۔ بہرحال بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے جتنا ہو سکے کم از کم 41 بار پڑھ کے دعا کریں، اور جب اس آیت پہ آئیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ تو اس پہ پوری توجہ کریں، غور کریں کہ یا اللہ ہمارا گمشدہ بچہ بھی مل جائے، اور اس کے بعد دعا ہے حضور کی اللہم اغدد علی ضالتی، یا اللہ میری گمشدہ چیز مجھے عطا فرما، انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ کے دوست کا بیٹا ہوں، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا بھائی مکے میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ طواف کریں یہ افضل ہے عمرے سے۔ عمرہ وہ افضل ہوتا ہے جو آپ نے آتے ہوئے اپنے میقات سے ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، وہ تو آدھا حج ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، وہ بھی افضل ہے۔ ایک عمرہ ہے مسجد عائشہ یا جعرانہ، یہ ہل سے کیا جاتا ہے، یہ میقات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جتنی دیر عمرے میں آپ لگاتے ہیں اتنی دیر طواف میں لگائیں تو زیادہ افضل۔ کہتے ہیں جی کہ اگر رفع یدین ضروری ہے، جن کے نزدیک ضروری ہے وہ کر رہے ہیں۔ احناف کے بعد حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اور پھر کوفے میں 1500 صحابی تھا، کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا۔ آمین جو ہے کہنا وہ آہستہ کہو زور سے کہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، کوئی لڑائی کے مسئلے تو نہیں ہیں کہ آدمی ٹکر مارتا رہے۔ زور سے کہتے ہیں الحمدللہ، آہستہ کہتے ہیں آمین تو کہتے ہیں نا۔ احناف کے نزدیک آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین کا ہے دعا، اللہم استجب مانا ہے یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی نے اگر صحابہ کے شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو لازمی بات ہے کہ دنیا و آخرت میں اس نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔ کہتے جی کہ اگر ہم قرآن سن رہے ہوں تو اور کام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ قرآن کا سننا واجب ہے اور پڑھنا سنت ہے۔ اگر قرآن سننا ہے تو پھر قرآن سنو اور کوئی کام نہ کرو۔ مسجد میں اگر ہم سونا چاہیں تو اعتکاف کی نیت ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ انبیاء کی حیات میں میرا بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کا درجہ تو کروڑ درجے شہیدوں سے زیادہ ہے۔ باقی جو لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے نا جی، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عند ربہم، کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، قبر میں نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین اسلام اللہ کے ہاں ہے، تیرے اندر دین اسلام نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ تو بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ اگر ایک آدمی پر دم ہے، دوبارہ عمرہ کرے، لیکن پتہ لگے نا دم کس بات کا ہے، کیوں ہے، کیا غلطی کی، بہرحال اگر سارے سر سے کینچی سے بال کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں، اگر صرف 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے تو پھر دم ہے۔ میرا بھائی کے اسلامی بینک جو ہیں انہوں نے جو ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلامی، حالانکہ وہ اسلامی نہیں ہے۔ دیکھو اصل بات تو یہ ہے سچی کہ میں تو کسی بینک کو جانتا نہیں، لیکن میں نے سنا یہ ہے کہ کچھ بینک ایسے ہیں، جیسے ایک بینک اس کا نام ہی اسلامی بینک ہے، ایک بینک میزان کے نام سے ہے، ایک بینک دلہ برکہ کے نام سے ہے، ایک بینک خلیج استثمار کے نام سے ہے، ایک بینک استثمار الملک الفیصل الاسلامی کے نام سے ہے۔ سنا یہ ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں، مضاربت پر اور اس کے بعد مرابحہ پر اور مرافعہ پر، تو وہ کوشش کر کے اسلام پر کر رہے ہیں۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ابھی 100% تو نہیں ہے، لیکن کم از کم 70% وہ اسلامی انداز میں کر رہے ہیں۔ تو اگر 70% بھی ہے
تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہم ان کی مدد کریں تاکہ باقی 30% جو ہے وہ بھی کمی دور ہو۔ اگر ہم ان سے بھی بائیکاٹ کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس وہی یہودی بینک ہی رہیں گے اور تو کوئی نہیں بچے گا۔ آپ اگر ماشاءاللہ مسائل کو سمجھتے ہیں تو ان بینک والوں سے ملیں، میں تو جانتا نہیں، میں نے تو نام سنے ہوئے ہیں نا، آپ ان سے ملیں اور ان کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں۔ مقام ابراہیم کے پتھر میں یہ تو نہیں آیا کہ جنت کا ہے، لیکن بہرحال موجودہ ابراہیمی تو ہے کہ اونچا ہوتا تھا پھر نیچے ہوتا تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ بھی جنت کا۔ کہتے جی کہ جنت میں تو کوئی غلط کام نہیں ہوگا، لیکن ریاض الجنہ میں تو لوگ بیٹھ کے غلط کام بھی کرتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، تو جنت کے احکام جب شروع ہوں گے تو غلط کام نہیں ہوگا۔ ابھی تو وہ دنیا میں ٹکڑا ہے نا، ابھی دیکھو نا تم بھی تو غلطیاں کر رہے ہو نا، لیکن جب جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ وہاں تم بھی تو نہیں کرو گے، تو احکام اس وقت مرتب ہوں گے۔ اگر ہم قضا پڑھیں اس کا بھی ثواب لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ بہرحال چپل جہاں پھینک دیے جاتے ہیں، اگر وہ ان کو ضائع کرنا چاہتے ہیں وہاں سے تم نے اٹھا کے پہنا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ایک ہے کہ حرم کے دروازے کے باہر جو پڑے ہیں ان سے پہن لو، وہ تو کوئی بیچارہ چھوڑ کے گیا ہے، واپس آئے گا وہ کیا کرے گا؟ دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، بالکل اٹھا سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا بھی حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے پھیر دوں۔ قبرستان میں دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع پہ کئی دفعہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے کبھی مانگا کریں کبھی نہ مانگا کریں، ضد نہ کیا کریں، کبھی مانگ لو کبھی چھوڑ دو۔ ہم مدینے سے آئے ہیں، عمرہ نہیں کیا، تو حنفی مسلک میں تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں، آپ میقات سے گزر کے آئے ہیں۔ البتہ باقی مسلک میں یہ ہے کہ اگر تمہاری نیت عمرے کی نہیں تھی تو کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی، لیکن عمرے سے محروم تو ہو گئے نا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا تھا، بس نہیں، مسجد عائشہ تو میقات نہیں ہے، میقات تو مدینہ ہے۔ اور اگر تم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، مانا تمہاری نیت عمرے کی تھی، لہذا تم دم دو۔ کہتے تھے کہ مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پانی کے لیے گلاس رکھتے ہیں یہ ہم لے جائیں۔ ماشاءاللہ لوگ حرم لے آئے تو حرم کے لینا چاہتے ہو، بالکل ناجائز ہے جناب، یہ وقف فی الحرم ہے۔ وہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، معلم فوت ہو گیا، وہ کہتا مکی صاحب خدا کا شکر کرو تمہارے ملک کے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کے بس میں نہیں، انہیں کعبہ شریف بھی لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ روتے بھی رہیں گے اور کعبہ بھی چوری کر کے لے جائیں گے۔ حتیم جو ہے وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، اگر وہاں نفل پڑھو تو گویا تم کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 2-4 حج بھی کر چکا ہے، عمرے بھی کر چکا ہے، تو اب وہ خود آئے یا کسی اور غریب کو بھیج دیا گیا، یہ اس کے بس میں ہے، جتنی دفعہ لبیک کہا ہے آنا ہے، اور جس نے نہیں کہا ہے اس نے نہیں آنا ہے، اس کو لاکھ پیسے دے دو یہیں وہی بیٹھ جائے گا۔ خود بھی آؤ، غریبوں کو بھی بھیجو۔ حضرت جب سے حرم شریف آتا ہوں کوئی ناچیز ناپاک چیز بہت حیران پریشان کرتی ہے۔ آخری صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس کثرت سے پڑھو۔
یہ جو انشورنس ہے، بیمہ پالیسی کہتے ہیں، یہ حرام ہے، جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ گھریلو سامان جو استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آپ کی کار ہے، گاڑی ہے، موٹر ہے، یا آپ نے ورک شاپ بنائی ہے، اس کے اندر جو پردے ہیں، مشینیں ہیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، آمدنی پہ زکوٰۃ ہے۔ کہتے جی آپ حضرات سے میں اسلامی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ باقی اگر آپ کوئی اس کا معنی بیعت وغیرہ چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کی بیعت ہوں، میں تو بیعت نہیں کرتا ہوں، میں تو چور قوم کا بندہ ہوں، نہ سید، نہ قریشی، نہ ہاشمی، نہ پیر۔ کوئی اللہ والا ڈھونڈے، اس کی بیعت کریں۔ اگر ایک عورت نے اپنے میقات سے نیت کر لی، راستے میں اس کو ایام حیض آ گئے، اب وہ مکے میں بیٹھی رہے اور یہ سمجھے کہ میں عمرے کے احرام میں ہوں، احتیاط کرے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے طواف صفا دوڑ کے بال کٹوا لے، پھر مسجد عائشہ کی جانے کی اجازت، وہ تو نیت کر کے آئی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف عمرے میں آنے کے بعد کر لیا، صفا مروا نہیں دوڑا، بال بھی نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری بطور دم بھی دو۔ نماز میں اگر سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے۔ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بیٹھ کے سنو، بیرون ملک چھٹی جانے والے حضرات غیر محرم کے سر پر پتہ نہیں کیا دلاسا دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی آب زمزم کو چائے میں یا سالن پکانے میں استعمال کرے کوئی حرج نہیں، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے، ورنہ تو جائز ہے، پانی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جب اور پانی کوئی نہیں ہوتا تھا تو ان کا کھانا ہر چیز زمزم سے ہی بنتی تھی۔